اسلام کی تاریخ بہت سی خوفناک غداریوں سے داغدار ہے، اور اگر آپ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے ابتدائی حصے کو چھوڑ کر، جس میں خلفائے راشدین کا دور اور کچھ بعد کا عرصہ شامل ہے، باقی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلمانوں ہی سے کچھ غدار حاصل کیے گئے ہیں، اور کبھی بھی اس کے بغیر ملت اسلامیہ کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکا۔ اس ضمن میں کچھ ممالک تو ایسے تھے جن سے مجھے یہی توقع تھی، یہی احتمال تھا ان کے متعلق کہ ایسا ہی کریں گے، جن میں ایک سعودی عرب ہے اور ایک ایجپٹ۔ ایجپٹ اس لیے کہ ایجپٹ پہلے ہی عالمی دباؤ کے نیچے آ کر اور کچھ اپنا علاقہ واپس لینے کی خاطر اسرائیل کے ساتھ معاہدوں میں جکڑا جا چکا ہے، اور اس وقت مغربی طاقتیں کلیتاً مصر کو اپنا حصہ سمجھتی ہیں۔ دوسرے سعودی عربیہ، جس کی عالم اسلام سے غداریاں ایک تاریخی نوعیت رکھتی ہیں، اس کا آغاز ہی غداری کے نتیجے میں ہوا، اس کا قیام ہی غداری کے نتیجے میں ہوا، مسلسل انگریزی حکومت کا نمائندہ رہا یا امریکن مفاد کا نمائندہ رہا، اور اسلام کے دو مقدس ترین شہروں پر قابض ہونے کی وجہ سے ایک مذہب کا ایک جھوٹا سا دکھاوے کا لبادہ پہنے رکھا، جس کے نتیجے میں بہت سی مسلمان مملکتیں اس بدنصیب ملک کے روب میں آئیں، اور محض اس لیے اس سے محبت کرتی رہیں اور پیار کا تعلق رکھتی رہیں کہ اسے وہ مکے اور مدینے کا، یا دوسرے لفظوں میں محمد رسول اللہ اور خدا کا نمائندہ سمجھتی تھیں۔ اس ضمن میں بارہا میں نے بعض مسلمان ریاستوں کے نمائندوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم بڑے دھوکے میں مبتلا ہو۔ میں سعودی عرب کی تاریخ کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہابیت کی تاریخ سے خوب واقف ہوں۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ مکے اور مدینے کے مناروں سے جو آوازیں بلند ہوتی ہیں یہ اللہ اور رسول کی آوازیں ہیں، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ ان مناروں پر صرف لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں اور مائکرو فون واشنگٹن میں ہیں، اور ان مائکرو فونز پر بولنے والا اسرائیل ہے، کیونکہ یہ ایک واضح حقیقت ہے، کسی لمبی چوڑی دلیل کی ضرورت نہیں۔ کوئی انسان جو موجودہ حالات کا ذرا سا بھی علم رکھتا ہے یہ دو ٹوک بات خوب جانتا ہے کہ سعودی عرب کلیتاً امریکہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور امریکہ کلیتاً اسرائیلی اقتدار میں داخل ہو چکا ہے، اور اسرائیلی اقتدار کو عملاً اپنی پالیسیز میں قبول کر چکا ہے۔ یہ ظاہری صورت ہے جو نظر آتے ہوئے بھی مسلمان ممالک کی صورت سے اندھے رہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جماعت احمدیہ کو انتہائی جھوٹے اور غلیظ پروپیگنڈے کا نشانہ بنایا گیا کہ جماعت احمدیہ انگریز کی ایجنٹ ہے۔ اس لیے جب مسلمان ممالک کے نمائندے ہم سے یہ بات سنتے تھے تو وہ سمجھتے تھے شاید اپنے گلے سے بلا ٹال کر سعودی عرب پر پھینکتے ہیں اور اپنے انتقام لے رہے ہیں، ورنہ اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ اب دنیا کے سامنے یہ بات کھل کر آ چکی ہے، اور وہ سارے مولوی بھی جو ان سے پیسے لے کر، ان کا کھا کر احمدیوں کو کبھی یہودیوں کے ایجنٹ قرار دیتے تھے، کبھی انگریزوں کا ایجنٹ قرار دیتے تھے، کھلے بندوں اب اس سعودی حکومت کے سربراہوں اور سارے وہ جو ان کے ساتھ شامل ہیں وہابی علماء کو، سب کو ملا کر یہودی ایجنٹ اور مغربی ایجنٹ قرار دے رہے ہیں، اور ایسی گندی زبان ان کے متعلق استعمال کر رہے ہیں
کہ وہ تو ہمیں زیب نہیں دیتی، لیکن جیسا کہ پاکستان کی گلیوں میں اسی قسم کی گفتگو ہوتی ہے، ایسی آوازیں بلند کی جاتی ہیں، آپ جانتے ہی ہیں۔ ایسی ہی آوازیں انگلستان میں بھی بلند ہوئیں سعودیت کے خلاف، اور دوسرے ممالک کے متعلق سے بھی یہی اطلاع آ رہی ہے کہ اب تمام عالم اسلام ان کی حقیقت کو سمجھا ہے۔ اس لیے ان سے کسی قسم کی غداری پر تعجب کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ یقین تھا کہ یہی کریں گے، یہی ان کا طریق ہے، یہی ہمیشہ سے کرتے چلے آئے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ موجودہ دور میں بعض ایسے ممالک نے بھی اسلام کے مفاد سے غداری کی ہے جن سے دور کی بھی توقع نہیں تھی، اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں امریکن دباؤ کے علاوہ سعودی دباؤ بھی اور سعودی اثر بھی بہت حد تک شامل ہے، اور کچھ غربت کی مجبوریاں ہیں جن کے نتیجے میں بعض ملکوں نے اپنے ایمان بیچے ہیں۔ جن ممالک سے کوئی دور کی بھی توقع نہیں تھی ان میں ایک پاکستان ہے، ایک ترکی ہے اور ایک شام ہے۔ پاکستان سے تو اس لیے مجھے توقع نہیں تھی کہ وہاں کی حکومت چاہے کتنی ہی امریکن نواز کیوں نہ ہو، میں بحیثیت پاکستانی جانتا ہوں کہ پاکستانی عوام اور پاکستانی فوج کا مزاج یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ مغربی طاقتوں کے ساتھ مل کر کسی مسلمان ملک پر حملہ کریں یا اس حملے کا جواز ثابت کرنے کے لیے ان میں شامل ہو جائیں۔ کسی قیمت پر پاکستانی مزاج اس بات کو قبول نہیں کر سکتا۔ ایران سے مجھے نہ توقع تھی، نہ ہے، نہ ہوگی، کیونکہ ایران کے متعلق پہلے بھی میں بارہا یہ کھلم کھلا اقرار کر چکا ہوں کہ مذہبی عقائد سے اختلاف کے باوجود ایرانی قوم اسلام کے معاملے میں منافقت نہیں کرتی، سچی عاشق ہے اسلام کی۔ ان کا اسلام کا تصور غلط ہو سکتا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ شیعہ میں بعض ایسے عقائد کے قائل ہوں جن سے ہم اتفاق نہیں کرتے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام کے تصور میں جہاں تک اسلام کے دنیاوی یعنی سیاست کا تصور ہے، ان کے تصور میں، ان کے خیال میں بہت سی غلطیاں ہوں، یعنی اسلام کے سیاسی تصور میں ان کے خیال میں غلطیاں ہوں، اور ہیں میرے نزدیک، لیکن جان بوجھ کر اسلام سے غداری کریں یہ ایرانی قوم سے ممکن نہیں ہے۔ اور ان کی تاریخ بھی خدمت اسلام کے عظیم کارناموں سے روشن ہے، بلکہ جتنی علمی خدمت اسلام کی وسیع تر ایران نے کی ہے، جس کا ایک حصہ روس کے قبضے میں ہے، اس خدمت کو اگر باقی اسلام کی خدمت کے مقابل پر رکھیں تو آپس میں تول کرنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایران کی خدمت کسی طرح دوسری سب خدمتوں سے پیچھے رہ گئی ہے۔